السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، کیا اللہ کے علاوہ بھی کسی کو پکارنا چاہیے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کسی کے نام کا کھانا چاہیے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کسی کے نام کا دینا چاہیے؟ اٹ مینز کہ داتا، غوث اعظم، یہ جو نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں اور جن کو جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ان کو سمپل سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی اس طرح کہہ دیں تو کوئی بات نہیں۔ داتا، غوث اعظم، گنج بخش، دستگیر، غریب نواز، مشکل کشا، ان سب کو جب انسان کہتا ہے تو اس کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ ساری کی ساری صفات اللہ رب العزت کی ہیں، جو یہ لوگوں کے اندر ڈال دیتے ہیں اور لوگوں کو ان صفات کے ساتھ پکارتے ہیں، اور اس کو قرآن مجید اور فرقان حمید اور احادیث کی روشنی میں شرک کہا جاتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ غریب نواز، یہ سب خالق کی صفات ہے۔ بعض لوگ ان صفات کو مخلوق میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس حقیقت پر قرآن مجید کی گواہی سنیے، پڑھیے اور سمجھیے۔ انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو میں آپ کو چند ہی منٹس کے اندر بتا دوں گا کہ داتا، غوث اعظم، گنج بخش، مشکل کشا، دستگیر، غریب نواز یہ اللہ رب العزت کی صفات ہے اور یہ اللہ کے ساتھ ہی شامل حال کرنی چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اگر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ رب العزت کی رسپیکٹ، عزت، وقار نہیں کرتے؟ نعوذ باللہ، قرآن مجید میں ہے، سورہ نحل میں۔ اب غوث اعظم کی ہم ایکسپلینیشن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے غوث اعظم کون ہے؟ غوث اعظم اردو کی ڈکشنری میں سے کہتے ہیں سب سے بڑا فریاد سننے والا۔ تو سب سے بڑا فریاد سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ کون ہے جو بے قرار کی اللہ فرماتے ہیں دعا سنتا؟ اللہ نے خود فرمایا ہے سورۃ شعراء کے اندر، اللہ فرماتے ہیں سورۃ نحل کے اندر بھی کہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارے، اور کون ہے جو اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی بھی الہ ہے؟ اللہ پوچھ رہے، سوال کر رہے کہ تکلیفیں، مشکلیں، پریشانیاں جب آتی ہیں تو کون ہے جو ان کو رفع کرتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتے ہو؟ غوث اعظم صرف اللہ۔ اب داتا سب کچھ دینے والا، جو سب کچھ دیتا اس کو داتا کہتے ہیں، دینے والے کو۔ بے شک اللہ سب سے بڑا دینے والا ہے۔ اللہ سورہ شورى میں کہتے ہیں بے شک اللہ سب سے بڑا دینے والا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اللہ بیٹے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اللہ بیٹے اور بیٹیاں اکٹھے دیتا ہے، اور جس سے اللہ چاہتا ہے اللہ بانجھ رکھتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا، اور وہ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ یہ سورہ شعراء میں اللہ کہتے ہیں۔ تو داتا کی بھی ایکسپلینیشن ہوگی کہ داتا صرف اللہ کو کہتے ہیں۔ غریب نواز غریبوں کو نوازنے والا۔ اے لوگو، اللہ فرما رہے ہیں تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو اور اللہ غنی اور حمید ہے۔ سورہ فاطر کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ تو غریب نواز کی بھی ایکسپلینیشن ہوگی۔ مشکل کشا، تمام مشکلیں حل کرنے والا۔ اگر تمہیں اللہ کسی مشکل میں ڈال دے تو اس کے سوا کوئی اور ہے جو اس کو دور کرے؟ اللہ پوچھ رہے۔ اگر وہ تمہیں کسی خیر سے نوازنا چاہے تو کوئی ہے جو اس کے علاوہ اس چیز پر قادر ہے؟ صرف اللہ ہی قادر ہے جو تمہیں خیر سے نواز سکتا ہے۔ تو مشکل کشا کی بھی ایکسپلینیشن ہوگی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہیں مشکل سے نکال سکتا ہے۔ قرآن کے اندر گنج بخش کہتے ہیں خزانے بخشنے والے کو۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اور زمین اور آسمان کے خزانے اللہ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بلا حساب رزق دیتا ہے۔ تو گنج بخش کی بھی ایکسپلینیشن ہوگی
کہ گنج بخش بھی صرف اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور یہ اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ دستگیر، مصیبت کے وقت ہاتھ تھامنے والا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے بیٹھے ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اس کی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں تو ایسے چل نکلتا ہے کہ گویا کسی مشکل کے وقت اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا دستگیر بھی میں ہوں، گنج بخش بھی میں ہوں، مشکل کشا بھی میں ہوں، غریب نواز بھی میں ہوں، داتا بھی میں ہوں، اور غوث اعظم بھی میں ہوں۔ یہ سب اللہ کی صفات ہیں دوستو۔ اللہ کے علاوہ اگر ہم کسی کے ساتھ ان کو جوڑیں گے تو یہ شرک ہوگا، اور شرک اللہ رب العزت معاف نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا میں جو چاہوں گناہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک جو ہے اس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اسے چاہیے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے۔ اللہ عمل کی توفیق